سلف کی اہمیت کی طرف مختصر ہم اشارہ کرتے ہیں۔ اس کے تعلق سے یہ ہے کہ امام مالک کا ایک مشہور قول ہے، اور یہ بہت ہی اہم ترین قول ہے جس سے ہمیں منہج سلف کی اہمیت کا احساس ہوگا۔ ہم اب ہمارے درمیان گمراہی دیکھ رہے ہیں، ہم ہمارے درمیان تباہی دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ ہوتے دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو بھٹکتے دیکھ رہے ہیں، لوگ دنیا کی طرف جا رہے ہیں، لوگ دین میں بھی الگ الگ فرقے بنائے بیٹھے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ تو کیسے ہم نجات پائیں گے؟ کیسے ہماری اصلاح ہوگی؟ کیسے ہم اپنے آپ کو سدھار پائیں گے؟ امام مالک فرماتے ہیں لا يصلح آخر هذه الامه الا ما اصلح اولها، کہ یہ امت کا جو آخری حصہ ہے وہ کبھی سدھر نہیں سکتا سوائے اس طریقے پر وہ آئے، یا سوائے اس طریقے کی وہ اتباع کرے جس طریقے کی اتباع اس امت کا پہلا حصہ کیا کرتا تھا۔ تو امت کا آخری جو حصہ ہے وہ اپنے آپ کو نہیں سدھار سکتا جب تک کہ وہ امت کے پہلے حصے کی اتباع نہ کر لے۔ یہ بہت اہم اور بہت ضروری ہے، کیونکہ پہلا جو طبقہ تھا اس دین کا یہ صافی طبقہ ہے، سب سے صاف پاک پوتر حصہ ہے اس دین کا، اور بہت ہی بہت یعنی کہ جو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو لایا ویسے ہی صحابہ اس پر عمل کیا کرتے تھے، ایک دم پیور، جیسے آپ کہتے ہیں 100% یہ جو ہے اس دین کا پیور حصہ اس امت کی بھی ابتدائی زمانے میں یہ پایا جاتا تھا۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا تو اس امت میں جو ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ اختلاف دیکھو گے، اختلاف بڑھتا گیا، فرقے آتے گئے، شبہات ڈالے گئے اس دین میں، طرح طرح کی باتیں اس دین میں ملاوٹ اس میں لائی گئی، اور سلف کے اقوال سے ہٹ کر کے خلف نے اپنا اپنا جو ہے اس میں شوشہ چھوڑا، اور اپنے اپنے وہ گروہ بنانے لگے، اپنی اپنی ٹولیاں وہ بنانے لگے، اور لوگوں کو جو ہے فرقوں میں بانٹ دیا، اور یا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی پیشن گوئی کی تھی۔ تو اب ہم اور آپ سوال کرتے ہیں، ہمیں اپنی نجات کی فکر کرنی ہے، غیروں کا تو اللہ ان کو دیکھنے والا ہے، لیکن ہم اس کے ذمہ دار فی الحال نہیں ہیں، کیونکہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس اور اپنے آنے والے آل و اولاد کی جو ہے ذمہ داری ہمیں دی ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ کیسے ہماری نجات ہوگی؟ ہماری نجات اس امت کے سب سے پہلے طبقے کی طرف پلٹنے سے ہوگی۔ اول هذه الامہ، کون ہے اول هذه الامہ؟ اس امت کی سب سے پہلی جو جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، وہ صحابہ کرام کی گروہ ہے، اور سلف صالحین کی گروہ ہے، جس کی ہم اگر اتباع کریں گے تو ہماری نجات ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے علامہ صالح الفوزان کا ایک یعنی کلام میں نے یہاں نقل کیا ہے جسے میں بیان کر دوں۔ انہوں نے فرمایا فلا بد من يدعي او ينتسب الى السلف ان يحقق هذا التسمي والانتساب بان يتمثل منهج السلف في الاعتقاد والقول والعمل والتعامل حتى يكون سلفيا حقا ويكون قدوة صالحا يمثل مذهب السلف الصالح۔ فرمایا انہوں نے کہ جو کوئی سلفیت کی طرف یا سلف صالحین کی طرف نسبت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے بہترین انداز میں ان کی اتباع کرے اور اس نسبت کا حق ادا کرے، اس نسبت کا حق ادا کرے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں سلف کا تابع دار ہوں تو اس کا حق ادا کریں، تو آپ ان کی اتباع اعتقاد میں کریں گے، آپ اعمال میں ان کی اتباع کریں گے، اقوال میں ان کی اتباع کریں گے، نہ صرف ان تینوں میں بلکہ معاملات میں، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، اخلاقیات میں بھی آپ سلف کی اتباع کریں گے۔ یہ نہ سمجھے کہ بس عبادت ہی میں سلفیت ہے، یا مثال کے طور پر اپنی زبانی یعنی باتیں کرنے میں جو ہے سلفیت منحصر ہے، نہیں، آپ کے دل میں بھی سلفیت ہے، آپ کے کیے جانے والے اعمال میں بھی سلفیت آنی چاہیے، آپ کے زبان سے نکلنے والی باتوں میں سلفیت آنی چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ کے دوسروں کے ساتھ جو معاملات ہیں، جس سے آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، اس میں بھی سلفیت کا یا اس منہج کا جو ہے اثر نظر آنا چاہیے، تبھی جا کر کے آپ ایک صحیح منہج سلف کے متبع ہوں گے اور سلف صالحین کے متبع یا ان کے تابعدار ہوں گے۔ فرمایا فمن اراد هذا المنهج فعليه ان يعرفه او ان يتعلمه ان يعمل به في نفسه اولا وان يدعو اليه ان يبينه للناس۔ فرمایا کہ سب سے پہلے اس منہج کو انسان کو چاہیے کہ وہ خود سیکھے اور خود عمل میں لائے اور خود اس کا متبع یا اس کا تابعدار بنے، پھر اس کے بعد لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے اور لوگوں کو اس کی طرف بلائے اور لوگوں کو واضح کرے کہ یہ منہج کیا ہے یا یہ طریقہ کیا ہے۔ پھر فرمایا هذا هو طریق النجات، یہی نجات کا راستہ ہے۔ هذا هو طریق الفرقة الناجیہ اہل السنة والجماعہ، یہی وہ راستہ ہے جسے ہم فرقہ ناجیہ کا راستہ کہتے ہیں۔ نجات حاصل کرنے والا جو فرقہ ہے اہل السنت والجماعہ، سنت اور جماعت کی اتباع کرنے والا، یہ حقیقی اہل سنت ہے، نہ کہ وہ لوگ جو اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں اور قبروں کی عبادت کرتے ہیں، جو اپنے آپ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اہل سنت ہیں، اور سب سے زیادہ اگر بدعتیں کسی کے پاس پائی جائیں تو ان لوگوں کے پاس پائی جاتی ہیں،
حقیقی اہل سنت وہ ہیں جو نبی کی سنت کو صحیح سے تھامتے ہیں، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، کفر سے، باطل سے، ان سب سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھتے ہیں۔ یہ حقیقی اہل سنت ہے۔ من کان علی مثل هذا ما کان علیہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہی وہ راستہ ہے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے۔ پھر فرمایا وصبر علی ذلک، اور اس راستے پہ اس نے صبر کیا، وثبت علی ذلک، اور اس پہ وہ ثابت قدم رہا۔ صبر کرنا ہے کیا مطلب؟ کہ آپ کو کافی تکلیفیں آئیں گی، کافی پریشانیاں آئیں گی، لیکن ان اذیتوں کو، ان پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے آپ اس راستے پہ صبر سے ڈٹے رہیں گے۔ ثبت علی ذلک، ثابت قدم رہیں گے، آپ اس پہ جو ہے آپ ڈگمگائیں گے نہیں۔ ولم ینجرف مع الفتن، فتنوں کے آنے سے آپ اس راستے سے ہٹیں گے نہیں۔ الگ الگ باتیں آئیں گی، الگ الگ جو ہے یعنی افکار لوگ منتشر کریں گے، لیکن اس کے باوجود آپ سلف کے اقوال پر ثابت رہیں گے، اپنے اصولوں کو آپ بنیاد اور اپنے اصول کو ثابت رکھیں گے، تو کبھی بھی آپ گمراہ نہیں ہو سکیں گے۔ ولا مع الدعایات المضللہ، فرمایا کہ گمراہ جو الگ الگ ندائیں لگتی ہیں، لوگ جب بلائیں گے الگ الگ افکار کی طرف اور الگ الگ جو ہے تنظیمیں بنائیں گے، آپ کبھی بھی ان کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ ولم تہزہ العاصیر، اگر آندھیاں بھی کیوں نہ آ جائے، آپ کو یہ آندھیاں اپنی جڑوں سے جو ہے اکھاڑ نہیں پائیں گی۔ ایسے سلفی بنے کہ اپنے اصول کو آپ ثابت قدم جو ہے کر سکیں، اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائیں کہ فتنے آئے بھی تو آپ کو جو ہے دھکا تو کیا، آپ کو جو ہے ذرا سا بھی جو ہے کوئی تکلیف یا کوئی بھی پریشانی وہ پیدا نہ کر سکے۔ فرمایا بل یثبت علی ما هو علیہ حتی یلقى اللہ ربہ سبحانہ وتعالی، اسے چاہیے کہ اسی پر وہ ثابت قدم رہے جب تک کہ اللہ رب العزت کی آپ ملاقات نہ کر لیں یا اللہ کی طرف آپ پلٹ کر کے نہ چلے جائیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، سلف کے معاملے میں میں آپ کو ایک یعنی ڈائیگرام جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ الگ الگ اقسام میں موجود ہیں۔ سارے لوگ جو کوئی بھی اس سرزمین پہ ہیں، سارے کے سارے لوگ، ان کے چند اقسام ہیں جسے آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی قسم وہ ہے جو معبود کے وجود پر ایمان لاتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو معبود کے وجود پر ایمان ہی نہیں لاتی، یہ لوگ اس دائرے سے خارج ہیں۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ لادینیت جن کے پاس ہوتی ہے، ایتھیزم کے جو تابعدار ہوتے ہیں یا دہریہ جو ہوتے ہیں، یہ لوگ اس دائرے میں آتے ہی نہیں۔ تو یہ سب سے بڑا دائرہ ہے۔ جب آپ اللہ رب العزت کے وجود پہ یا عموماً کوئی انسان کسی خالق یا کسی معبود یا کسی پیدا کرنے والے کے وجود پر ایمان لاتا ہے تو اس دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس میں سارے کے سارے لوگ داخل ہیں جو دین کے تابعدار ہوں۔ اب وہ کوئی بھی دین رہنے دیں، چاہے وہ عیسائیت رہنے دیں، یہودیت رہنے دیں، چاہے وہ بدھزم رہنے دیں، ہندوازم رہنے دیں، کوئی بھی دین ہو وہ اس دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اس دائرے کے بعد ایک اور دائرہ آتا ہے جسے ہم کہیں گے کہ اسلام پر انسان ایمان لاتا ہے، تو اس میں سارے ادیان کے لوگ باہر چھوٹ جاتے ہیں، اور اس دائرے میں مسلمان جو اسلام کی طرف نسبت کرتا ہو، اس بات پہ غور سے آپ جو ہے یعنی سمجھیں اس بات کو کہ جو اسلام کی طرف نسبت کرتا ہو، انتساب کرتا ہو، کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، کہتا ہے کہ وہ یعنی کلمہ وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس دائرے میں آ جاتا ہے۔ لیکن صرف اتنا آنا ہی جو ہے اس کی نجات کے لیے باعث شاید نہ بن سکے، کیونکہ اس کے اندر بھی ایک اور دائرہ ہے جس میں آنے کی ضرورت ہے، وہ حدیث کے اوپر مبنی ہو کر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں بھی یا اسلام کے منتسبین میں بھی کئی لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اس کے اندر ایک اور دائرہ ہے کتاب و سنت پر ایمان لانے والوں کا دائرہ، کتاب و سنت کو اپنی ہدایت کا راستہ بنانے والا دائرہ۔ اور یہ بھی ضروری ہے اس حساب سے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اسلام کا تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ صرف قرآن کو مانتے ہیں اور سنت کا وہ انکار کر دیتے ہیں، یا مثال کے طور پر اسلام کی طرف نسبت کرتے ہیں لیکن وہ رافضیت میں پڑ گئے ہیں، یا ایسے دیگر جو گمراہ فرقے ہیں جو اسلام کی طرف نسبت تو کرتے ہیں لیکن اسلام کا ان سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو اس کے اندر جو ایک اور مخصوص دائرہ ہے، اس میں آپ کو داخل ہونا ہے، جسے ہم کہیں گے کتاب و سنت پر ایمان لانے والوں کا دائرہ۔ لیکن اس کے اندر بھی ایک اور دائرہ ہے، ایک اور دائرہ ہے جس کے اندر آپ کو آنا ضروری ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں اس دین پر اور ثابت قدم رہیں، اور کبھی بھی آپ کو گمراہ اللہ کی مرضی سے اور اس کی مدد سے کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ دائرہ ہے سلف صالحین کا کہ فہم اور منہج پر، کتاب و سنت پر عمل کرنے کا دائرہ۔ تو دیکھیں کہ کتنے دائرے ہیں اور الگ الگ دائروں میں کیسے کیسے لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو دائرہ ہے
दायरे के बाहर जो कौम है वो कौन है? लादीनियत वाले लोग, जो एथीज्म के फॉलोअर्स हैं, या जो यानी इलाह के वजूद ही का इनकार करते हैं, ऐसे लोग यानी इस दायरे से खारिज हैं। लेकिन अगर आप माबूद के वजूद पर ईमान लाने वालों का जिक्र करें तो इसके अंदर सारे के सारे अदियान, सारे के सारे रिलीजन्स का जो है इसमें शुमार हो जाता है। फिर जब आप इस्लाम पर ईमान लाने वालों की बात करेंगे, जो इसके अंदर का दायरा है, तो इसके अंदर सारे के सारे फिरके शुमार हो जाते हैं। हर फिरके वाला इस इस्तिलाह के अंदर दाखिल हो जाता है। और फिर उसके बाद किताब और सुन्नत पर अमल करने वालों के अंदर भी सारे के सारे मनाहिज दाखिल हो जाते हैं। कुरान और सुन्नत की इत्तिबा तो करते हैं लोग, लेकिन उनका फहम सलफ के मनहज के मुखालिफ होता है, तो वो तीसरे दायरे के अंदर वो शुमार होते हैं। सारे मनाहिज उसमें दाखिल होते हैं, लेकिन इन सारे मनाहिज में जो सबसे उम्दा मनहज है वो मनहज जिसे फिरक़े नाजिया का जो है लक़ब यानी हदीस में आया है, और वो तरीका जिस पे यानी 73 फिरकों में जो फिरक़े नाजिया शुमार किया गया है, वो सबसे अंदर दाखिली जो फिरका है वो सलफ़ सालिहीन का जो है सलफ़ सालिहीन का जो है तरीका है। अदियान जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है वो रिलीजियंस है, सारे के सारे दीन, दीन की जमा अदियान है। दीन की जमा क्या है? अदियान है। तो सारे के सारे जो दुनियावी रिलीजन्स है, जो एक खुदा का या एक माबूद का जो है ईमान रखते हैं, वो इस वसी दायरे में दाखिल होते हैं। तो ये तवक्कात है, और आपका टारगेट और आपका हदफ क्या होना चाहिए कि सबसे बीच वाला जो दायरा है, जो कि जो है सलफ़ सालिहीन के फहम और मनहज पर, किताब और सुन्नत पर अमल करने वालों का दायरा है, इस दायरे में आपको न सिर्फ दाखिल होना है, इस पर आपको साबित कदम रहना है, और इसी पर आपके मौत आने की जो है अल्लाह से तमन्ना आपको करनी है, क्योंकि इस पर मौत आएगी तो इंसान जन्नती होगा, वरना इस पर मौत नहीं आए, इस इंसान की खुदा ना खास्ता मौत नहीं आएगी, अल्लाह हमें और आपको महफूज करे, तो इंसान हलाक और बर्बाद होने के रास्ते पर चला जाता है। उम्मीद है कि इस यानी कि जो है डायग्राम से आपका तस्वुर और वाज़ेह हो चुका हो सलफियत के ताल्लुक से।